الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سامعین محترم، اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان یہ ہوا کہ والدین کے حقوق، قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق کا تذکرہ ہوا۔ آج کی اس گفتگو کے اندر والدین کے فرائض کا تذکرہ ہوگا، اولاد کے حقوق کا تذکرہ ہوگا۔ اسلام جو ایک جامع اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں جس طرح والدین کے حقوق کا ذکر ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی کے لیے مختلف مقامات پر نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ویسے تو والدین کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، مگر ہم یہاں پر صرف ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کریں گے جو بنیادی ہیں اور سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلی ذمہ داری کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا نام رکھنا۔ اولاد کا اچھا نام یعنی اسلامی نام رکھنا چاہیے۔ والدین کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کا نام اسلامی ہو۔ افسوس کہ آج اکثر نام کے مسلمان اپنی اولاد کے نام یا تو انگریزوں والے رکھیں گے یا عیسائیوں والے نام یا فلمی اداکاروں والے نام رکھیں گے، بلکہ اسلامی طرز کے نام رکھنا وہ توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پاک زبان سے متعدد مرتبہ فرامین جاری ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کے نام اچھے اور اسلامی طرز کے مطابق رکھیں۔ تو اس پر ایک حدیث سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔ دوسری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ مسند احمد۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام
عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ مسلم شریف۔ عبداللہ اور عبد الرحمن اور اس طرح کے نام سب سے زیادہ اس لیے محبوب ہیں کہ ان میں بندہ کی عبدیت کا اعلان ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام بھی پسندیدہ ہیں، اس لیے یہ نام انبیاء کرام کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اور حکم فرمایا کہ انبیاء والے نام رکھا کرو۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کے نام خود بھی رکھے ہیں جو معنوی لحاظ سے اچھے ہیں، اگرچہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معروف ناموں میں سے نہیں ہیں۔ مثلاً آپ نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھا۔ بہرحال آپ کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے بچے کا نام اسلامی رکھیں۔ سب سے بہتر نام عبداللہ، عبد الرحمن، پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پر، پھر صحابہ اکرام کے نام، پھر اولیاء اعظام کے نام پر بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ ان نام کے اندر اس نام والی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ دوسری ذمہ داری جو والدین کی ہے وہ ہے دینی تربیت۔ والدین کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ آج والدین کو اولاد کی ہنر مندی کی فکر ہے، دنیاوی ترقی کی فکر ہے، لیکن دینی ترقی کی فکر ہرگز نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں ہر صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق ہے، بلکہ والدین کے فرائض میں سے ایک عام فریضہ ہے کہ وہ بالکل شروع ہی سے اولاد کی دینی تربیت کی فکر کریں۔ اگر والدین نے اولاد کی دینی تعلیم میں کوتاہی کی اور اولاد خداوند کریم کی بغاوت میں مبتلا ہوئی تو والدین بھی مجرم ہوں گے دن قیامت کے۔ اس کے اوپر سب سے پہلی حدیث حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ جامع ترمذی۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ ابن ماجہ۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، ان کو نماز کا حکم کرو، ان کو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر
ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ کی تشریح عموماً بچے 7 سال کی عمر میں سمجھدار اور باشعور ہو جاتے ہیں، اس وقت انہیں خدا پرستی کے راستے پر ڈالنا چاہیے، ان سے نماز کی پابندی کرانی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں ان کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے، بلوغت کا زمانہ قریب ہو جاتا ہے، اس وقت نماز کے بارے میں ان پر سختی کرنی چاہیے۔ اگر وہ کوتاہی کریں تو مناسب طور پر ان کی سرزنش کرنی چاہیے۔ نماز کے علاوہ دین کے بقیہ احکام بھی اولاد سے باس پرس کرنا والدین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ تو جو والدین اپنی اولاد کی دینی تربیت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اولاد بچپن ہی کے اندر دینی معلومات کے اوپر معلومات رکھتی ہے، پھر ان کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے، تو یہ ثواب والدین کو بھی ہوگا۔ اور اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو پھر والدین بھی ساتھ مجرم ہوں گے اگر دینی تربیت نہیں کی ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔